بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز سامعین، یہ دنیا طاقت، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنے والوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی ایک ایسی ہستی سامنے آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل عزت نہ تخت و تاج میں ہے، نہ محل و جاہ و جلال میں ہے، بلکہ اصل کامیابی صرف ایمان میں ہے، صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم خاتون کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھی توحید کا چراغ جلایا۔ وہ عورت جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے محل میں رہتی تھی، مگر اس کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ایمان، صبر اور قربانی کی وہ مثال جو قیامت تک مومنین کے دلوں کو ہمت دیتی رہے گی۔ آئیے دل تھام لیجئے اور چلتے ہیں اس سنہری داستان کی طرف جہاں صبر کی خوشبو، قربانی کا رنگ اور ایمان کی روشنی ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کا حکمران فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کی رعایا اس کے سامنے سر جھکاتی تھی اور اس کا ہر حکم پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ اسی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو خود بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسی خاتون تھی جن کے دل میں بچپن سے ہی ایک کھوج تھی۔ وہ محل کی ساری آسائشوں کے باوجود بے چین رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس دنیا سے پرے بھی کوئی حقیقت ہے۔ ایک دن محل میں ایک بچہ آیا۔ یہ وہ بچہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں ان کی والدہ نے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا تھا۔ فرعون کے سپاہی اس بچے کو لے آئے اور فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت آسیہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات مان لی اور وہ بچہ موسیٰ محل میں پلنے لگا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش اس طرح کی جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ وہ موسیٰ کو دیکھتی اور ان کے دل کو سکون ملتا۔ وقت گزرتا گیا اور جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن فرعون اپنی خدائی کے دعوے پر اڑا رہا۔ وہ حضرت موسیٰ پر ظلم کرنے لگا، ان کے معجزات کو جادو کہنے لگا اور ان پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آسیہ کا ایمان بھی ان کے دل میں مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچے خدا کی گواہی دے رہی تھی، لیکن فرعون اور اس کے دربار کے سامنے وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتی تھی۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ محل میں ایک عورت اور بھی رہتی تھی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھی۔ اس عورت کا نام ماشطہ تھا۔ وہ ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا اور اس کی زبان سے بے اختیار بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن لیا اور اس نے اپنے باپ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے ماشطہ کو اور اس کے بچوں کو شدید اذیتیں دی اور ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو فرعون کے ظلم کا نشانہ بنتے دیکھتی رہی، لیکن اس نے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ماشطہ کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا گیا اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے شہید ہو گئی۔ یہ منظر حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت وہ فرعون کے محل میں تھی اور اس واقعے نے ان کے ایمان کی آگ کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے ایمان کو چھپائیں گی نہیں۔ وہ فرعون کے سامنے آئی اور کھلے عام اعلان کیا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے ثابت قدمی سے کہا، ہاں، میں اس پر ایمان لاتی ہوں اور وہی میرا اور تیرا رب ہے۔ فرعون نے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لیٹے ہوئے لوہے کی سلاخوں پر لٹایا، پھر چاروں طرف سے کیلیں ٹھوک کر انہیں باندھ دیا گیا۔ وہ تڑپ رہی تھی، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔
اس دردناک اذیت کے دوران فرعون اور اس کے سپاہی ان سے بار بار پوچھتے رہے کہ کیا وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹتی ہے، لیکن حضرت آسیہ نے ہر بار جواب دیا، نہیں، میرا ایمان مضبوط ہے اور میں اسی پر قائم رہوں گی۔ فرعون نے آخر ظلم کیا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھوا دیا۔ حضرت آسیہ کی روح نکلنے کو تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اللہ نے ان کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے۔ وہ درد کی اس حالت میں مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ ان کی روح قید جسم سے آزاد ہو کر اللہ کی طرف پرواز کر گئی۔ آج بھی جب ہم حضرت آسیہ کا نام لیتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ایمان اور صبر کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ وہ محل کی قید میں تھی لیکن ان کی روح آزاد تھی۔ فرعون کے ظلم و ستم نے ان کے جسم کو تو تکلیف دی لیکن ان کے ایمان کو نہ ہلا سکا۔ دوستو، حضرت آسیہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو تو کوئی بھی تکلیف ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی آسائش بے معنی ہے اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح صبر، ثابت قدمی اور ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی وہ روشنی ہے جو ہر ٹوٹے دل کو حوصلہ دیتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا صبر اور ان کی قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اگر دل اللہ کے ساتھ ہے تو کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ دوستو، اگر اس ایمان افروز کہانی نے آپ کے دل کو بھی چھوہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے ایک لمحے کے لیے دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں بھی آسیہ جیسا مضبوط یقین عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سکون دل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تو میرے سکون دل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اللہ کے قرب اور دل کو جھکانے والی کہانیاں ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے دلوں کو ایمان کا سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔